کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی خاموش ہو جانا بھی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کیفیت، درد، تکلیف سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں اور دو مختلف انجام ہیں۔ مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں جانچنے اور پرکھنے کے۔ وہ دل دیکھتا ہے، صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے، عمل نہیں، وہ کوشش دیکھتا ہے، نتیجہ نہیں، وہ معیار دیکھتا ہے، مقدر نہیں۔ اللہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے، آمین۔